بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. सबक शुरू करना है मारिफुल हदीस का, जो हमारी आज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मफहूम शरीफ ये था कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो नीयत करता है। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसके मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा, और अगर उसकी नीयत खुदा न खास्ता खालिस ना हो या उसमें किस, तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। और इंसान जिस चीज़ की नीयत करता है अल्लाह उसे उसी चीज़ से नवाजता है। आज जो हमने उन्वान पढ़ना है, या आज जो हमने हदीस पढ़नी है, ये इसी से मुतल्लिक है कि जब इंसान किसी चीज़ की नीयत करता है तो उसका कितना ज़्यादा उसके अमल पर असर होता है। या यूँ समझ लें कि हम जिस चीज़ की नीयत करते हैं, अगर हमारी उस पे नीयत अच्छी है तो हमारा अमल काबिल कबूल है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो अमल काबिल कबूल नहीं है। इससे ही मुतल्लिक किताबुल ईमान मारिफुल हदीस और हदीस नंबर 2 है। पहले मैं आपके सामने अरबी इबारत पढ़ती हूँ। उम्मीद है आप तमाम तालिबात हालत वुजू में होंगी, दुरूदो दुरूद सलात के साथ बैठी हुई होंगी, वुजू होंगी, खुशू खुजू के साथ, और तजदीद नीयत करके और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और मार्फत की दरख्वास्त करके अल्लाह की इज्जत आप जमा होना, मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, अमल में दर्जात की बुलंदी का बायस बनाए, हमारे वालिदैन के और हमारे बरोज़ महशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से। अभी उमर इब्नुल खत्ताबी, हज़रत उमर इब्न खत्ताब। अरबी इबारत पढ़ती हूँ आपके सामने, कब मिलेगा इसलिए आपके सामने पढ़ रही हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपको सामने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मुमिन इस्तला थियाबी शदीदुस सवाद الشعار لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال فأخبرني عن أمارة وأن ترى الحفاة العراة العالون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يعلمكم دينكم. आपके सामने हदीस का तर्जुमा पेश करती हूँ। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे।
اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، باہر سے نہیں آیا۔ دور سے سفر ہوتا دور سے سفر کر کے آتا تو غبار آلود ہوتے کپڑے یا سفر کی تھکاوٹ ہوتی، لیکن یہ حشاش بشاش تھے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو وارد کو پہچانتا نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے، تو یہ حاضری کے حلقہ میں سے گزرتا ہوا آیا، یعنی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، مطلب نہ وہ باہر کا تھا نہ وہ اندر کا تھا، اثر اثرن ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کا ہے، لیکن بظاہر اندر کا کوئی آدمی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ اب یہ بھی بڑی یوں سمجھ لے اتنا، ایک ہوتی ہے نا کوئی غیر بندہ ہو تو وہ مروت کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، لیکن ان میں مروت بھی نہیں تھی اور بے تکلف تھے۔ اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے اور کہا اے محمد، اور جب کہا اے محمد تو اس سے بھی بے تکلفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، اور وہ بھی ان کے صحابہ کرام اور ان کے عشاق کے مجموع میں، تو صحابہ کرام تو اس بات کو بڑی ہی ناپسند کرتے تھے اور بے ادبی سمجھتے تھے۔ اچھا، تکلف کی انتہا ہو گئی، اور کہا کیا، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر یہ کرتے ہو تو اسلام والے ہو، اور اگر حج بیت اللہ کی تمہیں استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرو۔ اس نو وارد سائل نے، یعنی نئے آنے والے سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اٹس مین کہ اسے اس بات کا جواب نہیں معلوم، لیکن یہاں سوال کرنے والا آپ کے سوال کے جواب کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ جواب پتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جو آپ نے جواب دیا نا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کر رہا ہے، تصویب بھی کرتا جاتا ہے، تصویب کا مطلب اسے درست ہونا بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یعنی ایمان کیا نام ہے؟ باطن کا۔ اسلام کیا نام ہے؟ ظاہر کا۔ اسلام کس کا نام ہے؟ ظاہر کا، نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ ایمان کیا نام ہے؟ باطن کا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، بروز محشر کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اچھی تقدیر بری تقدیر کو۔ اچھا جی، یہ سن کر بھی اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ درجہ نصیب فرمائے، اللہ کی عبادت ایسی کریں کہ اللہ کو دیکھنے کا کی حلاوت نصیب ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو، یہ انہوں نے اکٹھا کر کے لکھا ہے، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے، یعنی اگر اس درجے پہ نہ جا سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم دوسرا درجہ تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارا کہاں نماز میں دھیان جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز آئے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ تو ولیوں کی محنتیں ہیں کہ وہ اس درجے پر پہنچے۔ ایمان پوچھ لیا، اسلام پوچھ لیا، ایمان پوچھ لیا، احسان پوچھ لیا، پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کی متعلق بتائیے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو سوال کر رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔
آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے، لونڈی خادمہ اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک دوسری نشانی یہ ہے، تم دیکھو گے جس کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہیے دست خالی ہاتھ اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری نشانی۔ اس کے بعد تیسری، اور اس میں یہ دوسری نشانی میں ہی، اور اس میں وہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مکمل حدیث تھی، اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ اس حدیث میں سائل کے سوال کے جواب میں نبی علیہ السلام نے 5 امور کا بیان فرمایا: اسلام، ایمان، احسان، قیامت کے متعلق انتباہ۔ اس کا وقت خاص اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ 5ویں چیز، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بعض علامات۔ اب ہم بالترتیب اس کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ تمام طالبات تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سب کے پاس ہاں باجی اب ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کی، پہلے ڈسٹرب تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں گھر سے باہر ہوں، اور میں نے ترتیب اس طرح بنائی کہ کلاس نہ چھوٹے، اس لیے ممکن ہے کہ سبق میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بذریعہ میسج بتا دیجیے گا۔ اسلام کے اصل معنی ہوتے ہیں اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا، یہ اصل اسلام کا مطلب ہے۔ اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اسی لیے، اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو ہم میں تو پھر کوئی اسلام والا بھی نہیں ہے۔ مولا کے سپرد کر دینے کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر لینا، جس میں اللہ کی رضا ہے اسی میں ہماری رضا، جس میں اللہ کی ناراضگی اسی میں ہماری ناراضگی، جس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کام پر ہی ہم خوش ہوتے ہیں، وہی ہماری خواہشات ہیں، اور جن کاموں پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور اسی سے ہم بچتے ہیں۔ یہ اصل میں اسلام ہے۔ فی زمانہ دیکھا جائے تو ہم تو اسلام والے بھی نہیں ہیں، چہ جائے گی ہم ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہذا تم اسی کے مسلم یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اسی اسلام کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا۔ تو اسلام تو اس کا نام ہے، اور انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں میں اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اس حقیقت اسلام کے پیکر محسوس کی سی ہوتی ہے، یعنی کچھ ارکان ہوتے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آئی ہیں جن کو یہاں حدیث میں بیان کیا ہے، ارکان اسلام، اسے کہتے ہیں ارکان اسلام۔ وہ آپ کے سامنے الفاظ میں آ گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اسلام والا ہے، لیکن وہ اس کی روح کے ساتھ۔ اس کے بعد آیا دین، ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی متعلق نفی کر دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان۔ بس جب تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان ہوگا تو پھر آپ حاسد نہیں ہوں گے، پھر آپ ناشکرے نہیں ہوں گے، پھر آپ کا ظرف اچھا ہوگا، پھر آپ کو یہی ہوگا کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں یہ لکھا۔ یہ بھی بات ہے، ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ ہمیں اللہ سے لڑنا ہے، ہمیں حسد کرنا ہے، ہم لوگوں کی نعمتوں پر حسد کر لیتے ہیں، ہم اللہ سے شکوے کر لیتے ہیں، ہم حسد کرنے کے علاوہ حسرتیں کرتے ہیں، فلاں کو یہ ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو فلاں کو ملا وہ اس کا مقدر، مجھے ملا یہ میرا مقدر، پھر انسان یہ بات کرتا ہے کیونکہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان۔ تو یہ اللہ کی معرفت اور دین کی باتیں اور اللہ کے حبیب کی جو باتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے، یہ کچھ اور ہی دنیا ہے۔ اور
اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہیں، اور جو ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے پھر وہ کبھی بھی دنیا کی جو فانی نعمتیں ہیں اس سے وہ مزین نہیں ہوتا، اس کی رغبت نہیں ہوتی، اس کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام کی اگر بہت گہرائی میں جایا جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اہل ایمان کیا نام کے ایمان رہ گئے، ہم اہل اسلام کیا نام کے ہی مسلمان رہ گئے۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا علیحدہ چیز ہے، مسلمان اور مومن، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں مسلمان بھی بننا ہے اور ہمیں مومنات بھی بننا ہے، ہمیں مسلمات بھی بننا ہے، مومنات بھی بننا ہے۔ مسلمات بنیں گی نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی روح کے ساتھ کریں گی، ہم مومنات بنیں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل یہ ایمان ہے۔ تقدیر جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، حالات تنگ ہے اور برے ہیں جیسے بھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ اس وقت پتہ چلتا ہے اگر اللہ پر ایمان ہے تو میں نے کہیں بلکہ ابھی ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو بھی آج کے دور پہ دین پر چل رہا ہے اور کامل انداز سے چل رہا ہے نا، اس کی زندگی میں سفر طائف ہوگا۔ ہر ایک کا سفر طائف بس مختلف ہے، سب کی زندگی میں جو صحیح معنی میں اہل ایمان ہے ان ہر ایک کا طائف کا سفر تو ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں وہ والی کیفیت میں نہیں ہوں، ہجرتیں بھی ہوں گی، پتھر بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، دل بھی ٹوٹیں گے، حالات بھی کٹن ہوں گے۔ تو ہمیں جب ایسی سچویشن ہو تو پھر طائف والے نے اس وقت میں کیا کیا، ہمیں وہ سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایمان اور اسلام تو اس کا مطلب اس کا نام تھا جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد احسان کا درجہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ احسان اسلام اور ایمان کے بعد سائل کا تیسرا سوال تھا۔ احسان بھی ایمان اور دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا قرآن میں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا اپنے اسلام کو اور وہی اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی بیان کیا گیا، وہ محسن وہی احسان کرنے والا ہے تو اس پر اجر ہے اس کے رب کی طرف سے۔ ہماری زبان اور ہمارے محاورے میں تو احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے جو حدیث میں بیان ہوئی کہ خدا کی بندگی اس طرح کرنا جیسے وہ قہار، وہ قدوس اور ذوالجلال والجبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ غلام ایک تو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ غلام اپنے آقا کے احکام کو کب مانتا ہے؟ جب وہ اس کے سامنے اس کا آقا ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور ایک رویہ غلام کا یہ ہوتا ہے، اس کا اس وقت ایک رویہ ہوتا ہے جب وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے۔ عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دلی دھیان اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آقا کی آنکھوں کے سامنے کام کرتا ہے اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت وظائف خدمت کو انجام دیتا ہے، یعنی اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتا ہے، مالک کی غیر موجودگی میں اس کا وہ حال نہیں ہوتا۔ یہی حال بندوں کا ہے اپنے حقیقی مولا کے ساتھ بھی یہی۔ جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا وہ مولا حاضر ناظر ہے، میرے ہر کام بلکہ میری ہر ہر حرکت ہر سکون کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں خاص شان نیاز مندی ہوگی جو اس وقت میں نہیں ہو سکتی جبکہ وہ اس کا دل اس تصور اس احساس سے خالی ہو۔ تو احسان یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج کے دور میں ہم میں سے کس کا یہ حال ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، سبحان اللہ! بس یہ آپ کیفیت رکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، اللہ آسانی فرمائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم یہ سوچ لیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو احسان ہے، یہ جو احساس ہے نا، میرا رب ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے سارے معاملات، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان، اسلام، ایمان، احسان جس انداز سے سوال کیا گیا اسی انداز سے ہمارے اندر یہ چیزیں جذب ہوتی ہے۔ پہلے اسلام آتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر احسان آتا ہے۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے ہیں کہ ہم کہیں بھی ہوں، اپنی خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں، اللہ دیکھ رہے ہیں،
یہاں تک کہ آپ کے دل میں کوئی غم آیا، آپ کے دل نے اس غم کو اپنے اندر بالکل اتار لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور آپ ایسی مجلس میں جہاں آپ نے اپنے اوپر بالکل کنٹرول کیا ہے، مجھے یہ آنسو لوگوں کے سامنے نہیں بہانے، یہ سوچ کے کہ میری جو دل کی کیفیت ہے وہ تو میرے اللہ جانتے ہیں نا۔ یہ ایسا خوبصورت درجہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں کی تڑپ اور آپ کے آنکھوں کے پلکوں پر آتے ہوئے آنسو جو آپ نے اس سوچ سے روک دیے کہ لوگوں کے سامنے نہیں رونا، تو سوچیں کہ وہ آپ کی دل کی تڑپ آپ کا رب جانتا ہے، اور اس دل کی تڑپ پر گواہ بھی صرف آپ کا رب ہے۔ تو وہ رب آپ کو اس لمحے میں کس طرح آپ کو اکیلے چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ احسان کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قیامت کے متعلق پوچھا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن پھر انہوں نے اس کی نشانیاں پوچھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال میں بجائے یہ فرمانے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ فرمایا کہ لوگ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی جتنا پتا ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے۔ تو یہ ایک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا علم اللہ کو، لیکن علامات قیامت جب پوچھی گئی تو وہ حضور نے فرمائی کہ علامت قیامت ہے کہ لونڈی اپنے ہوگی، اور دوسری یہ کہ نادار اٹھانا ہوگا، وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ پہلی جو نشانی آپ نے بیان فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ شارحین حدیث نے کئی طرح سے بیان کیا، قرب قیامت قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اب بتائیں یہ ہے یا نہیں؟ اللہم حفظنا منہم۔ قرب نشان اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ، وہ جو اولاد ہے نا وہ ماں باپ کو سمجھا رہی ہے۔ اولاد آج کے دور میں کہتی ہے آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اولاد آج کے دور میں اس کیفیت پہ ہے کہ ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، ہم نے کچھ ایسا کر دیا، کچھ ایسا کہہ دیا کہیں بچے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ قیامت ہے کی نشانی ہے ہی نہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاداری کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل و مستبعد ہوتی ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماں کے مقابلے میں نافرمان ہو جائیں گی، بلکہ الٹی اس طرح سے ان پر حکومت چلائیں گے جس طرح ایک مالکہ اور رسیدہ اپنی زر خرید باندی پر حکومت کرتی ہے۔ اسی کو حضرت نے اس عنوان سے تعبیر سے کیا، عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے، اب تو یہ انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ نمبر 2، بھوکے ننگے اور بکریوں کے چرانے والے اونچے اونچے محل بنوائیں گے۔ تو اس طرف اشارہ ہے قرب قیامت میں دنیاوی دولت و بالا تری ان اراذل کے ہاتھوں میں آئے گی۔ اراذل کا مطلب ہوتا ہے رذیل لوگوں کے، پست لوگوں کے، جو ان کے اہل نہیں ہوں گے، اور ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے سے شغف ہوگا، اسی کو وہ سرمایہ فخر و مباحات سمجھیں گے، اسی میں اپنی اولو العزمی دکھائیں گے اور ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہم احفظنا منہم۔ حکومت کا حال دیکھ لیں اور آج کی صورتحال دیکھ لیں، بالکل یہ بات اس پر منطبق ہو رہی ہے۔ زیر تشریح حدیث کے آخر میں سائل کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سائل جبرائیل امین تھے، اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کو دین کی تعلیم و تذکیر ہو جائے۔ حضرت جبرائیل کو کیا یہ باتیں اللہ کے خاص فرشتے ہونے کی حیثیت سے پتہ نہیں ہوں گی؟ 600 پر اور آسمانوں کے سردار ہیں، فرشتوں پر سردار ہیں آسمانوں میں، ان کو تعلیم تھا، تو جو صحابہ کرام تھے نا پاس، ان کو سکھانے کے لیے دو لوگوں میں مکالمہ ہوا۔ اب حضور کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، سوال کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، تو یہ مکالمہ کروایا گیا تاکہ جو صحابہ کرام موجود ہیں انہیں تعلیم و تذکیر ہو۔ اس حدیث کی بعض روایت میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی آمد اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے آخری حصے میں ہوئی، گویا 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ جبرائیل کے ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور اس کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔ تو سوچیں یہ پورے احادیث یا حضور کی سیرت کا خلاصہ ہے ان چیزوں میں، اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی امارات، نشانیاں۔ واقعی یہ ہے کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، بندہ اپنے کو بالکل اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے۔ یار یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ہم کرنے کی تو کوشش کریں۔ ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، آج کی کلاس سے، ہر کلاس میں ہم کرتے ہیں، آج کی کلاس سے یہ عہد کریں گے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، ہم کٹ جائیں مر جائیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں انشاءاللہ۔
اور اسی کا نام اسلام ہے، اور ارکان اسلام اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ جب ارکان اسلام تو خود ہی آ جائیں گے جب اسلام آ گیا، پھر کیا کہ میری کمر میں درد ہو رہی ہے میں نماز ہی نہ پڑھوں، پھر نماز نہ پڑھوں۔ جب آپ میں اسلام آ گیا اور ایسا آ گیا کہ بالکل اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے اور ان پر یقین کیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائی اور جن کو کی دعوت دی، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کے متعلق ہم سے پوچھنا ہے۔ نمبر 3، اور اللہ نصیب فرمائے تو اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد استحضار اور دل کو مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے حکام کی تعمیل، اس کی فرما برداری اور بندگی اس طرح ہونے لگے گویا اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کیف و حال کا نام احسان ہے۔ اس طرح اس سوال و جواب میں گویا پورے دین کا خلاصہ اور عطر آ گیا۔ اس لیے اس حدیث کو علماء نے ام السنہ بھی کہا ہے۔ گویا جس طرح قرآن مجید کے تمام اہم مطلب اور مضامین پر بالا جمال حاوی ہونے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کا نام ام الکتاب ہے نا، اسی طرح یہ حدیث اپنی اس جامع حیثیت کی وجہ سے ام السنہ کہی جانے کی مستحق ہے، اور اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم نے اپنی جلیل القدر کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ کے بعد اسی حدیث سے شروع کیا، اور امام بغوی نے بھی اپنی دونوں کتابیں مصابیح اور شرح سنہ کا آغاز اسی حدیث سے کیا۔ یہ حدیث حضرت عمر کی روایت ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ آج حدیث تھی جس میں ہم نے سیکھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر قیامت کی علامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی جو ہم نے نیت کی، آج کی حدیث کا جو نچوڑ ہے، ہم سب نیت کرتے ہیں، آپ سب بھی میرے ساتھ نیت کر لیجئے اور سچے دل سے نیت کر لیں۔ آج سے میں حد الامکان کوشش کروں گی میرا کوئی بھی ایک فعل، عمل، سوچ، نیت، مزاج، کوئی وسوسہ، کوئی ایسا نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ میں حد الامکان کوشش کروں گی مجھے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی مطیع بنانا ہے، اللہ کی فرما بردار بنانا ہے، ہمیں مومنہ بھی بننا ہے، ہمیں مسلمہ بھی بننا ہے، ہمیں محسنہ بھی بننا ہے، ہمیں اچھی اسلام والیاں بھی بننا ہے، کامل ایمان والیاں بھی بننا ہے، اور احسان کے درجے کو بھی پہنچنا ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ استحضار ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب خادم آقا کے سامنے ڈرتا رہتا ہے کوئی کام غلط نہ ہو اور آقا ناراض نہ ہو، اس طرح ہم بھی یہ سوچتے رہیں کوئی کام غلط نہ ہو اور میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیات کو قبول فرمائے اور اس عہد کو قبول فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ میں گھر سے باہر ہوں، جس کی وجہ سے میں نے کلاس مختصر کی۔ مجھے اپنی آواز میں بتا دیجئے کہ میری آواز کا کوئی مسئلہ آیا ہے؟ باجی آواز کا کوئی مسئلہ آ رہا تھا؟ یہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا بیچ میں، لیکن پھر کلیئر ہو جاتی تھی آواز۔ بات تو سمجھ آ چکی تھی نا؟ جی یعنی بات الحمدللہ، سمجھنے میں تو مسئلہ نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ، کہ حدیث جبرائیل کا اگر آپ سے پوچھا جائے نچوڑ کیا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ جی بتائیے۔ ام سننا یا حدیث جبرائیل؟ السلام سب سے علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ پہ اپنے تمام عقائد جو ہیں ان کو پورا کریں، ارکان روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اور پھر اللہ پر ایمان اور تمام فرشتوں پر، رسولوں پہ ایمان، اور پھر احسان، جیسے اللہ کو کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے وہی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے بیان کر دیا، وضاحت کر دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال کیا کہ مل اسلام یا مل ایمان یا مل احسان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل اور ایک ایک ان کی زندگی میں جتنے معاملات کروائے گئے اس میں کسی نہ کسی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یہ تکلم نہیں فرماتے، وہ وہی تکلم فرماتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، جو وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو پہلے اسلام کا درجہ ہے، پھر ایمان کا درجہ ہے، پھر احسان کا درجہ ہے۔ ہم نے آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم حد الامکان یہ کوشش کریں ہمارا اسلام بہتر ہو جائے، ہمارا ایمان بہتر ہو جائے، ہم احسان کے درجے کو پالیں اور ہمیں معرفت آمات الساعہ حاصل ہو جائے، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی پہچان۔ اب دیکھیں دور حاضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمایا، اب وہ بظاہر اگر جتنی بھی نشانیاں اس میں بیان ہوئی ہیں 3 کے قریب، اس میں سے تینوں کی تینوں بظاہر پائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جو رذیل لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں یہ آ جائے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ کیا دور حاضر میں تفاخر کا سبب نہیں ہے عمارت کا بڑا ہونا؟ دور حاضر میں وہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ایسا تفاخر کا باعث سمجھتے ہیں اور تفاخر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، لباس کے اعلیٰ ہونے پہ، گھر کے اعلیٰ ہونے پر، اپنی سواری کے اعلیٰ ہونے پر۔ یہ تفاخر کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ بہت حقیر ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ کے ہاں تو تقوی کا معیار ہے، اللہ کے ہاں تقوی کی قبولیت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے سے اخلاق میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے سے لیکن بڑھنے کی کوشش میں بھی مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، لیکن کیونکہ یاد رکھیں عبادت کا غرور اللہ کے ہاں جو گناہ گار ہے اس کی شرمندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہے، لیکن عابد کا جو غرور ہے، تکبر ہے، اس کی سزا بے حد سخت ہے، کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلے عبادت کا غرور کیا تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور وہ جو غرور تھا نا، تکبر تھا، اللہ کو نہیں پسند آیا۔ اور لا محالہ علماء فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف فرما گئے کہ جو بندہ عبادت گزار ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں عبادت کا غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ ہم نے اس سے حد الامکان بچنا ہے، اور اپنے آپ کو کہیں ہم یہ سوچ لینا میں تو 5 نمازیں پڑھتی ہوں، یہ جو خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خیال ہمارے دل میں آیا تو ہے، لیکن ہمیں ہو سکتا ہے ہماری نمازوں میں کہاں لے جائے، اور ہمیں اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی وقت میں آئے ہماری نمازیں قضا ہونا شروع ہو جائے۔ اور ہم نے ایسا دیکھا، ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگلے لمحے ہم اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس گناہ میں ہم دوسرے کو آڑ دلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گناہ سے نفرت تھی، گناہ گار سے نہیں تھی۔ تو ہم نے حد الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پہلے اپنے اسلام کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اور قیامت کی جو نشانیاں ہو رہی ہیں فی زمانہ اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان، اسلام، احسان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ قیامت کی نشانیاں ہمارے گھروں میں نمودار نہ ہو، ہمارے بچے اس طرح کے نہ ہو، ہماری ماحول ایسا نہ ہو، ہم میاں بیوی میں تعلقات ایسے خراب نہ ہو، ہم اپنے آپ کو ایسا مضبوط کر لیں کہ اس کا ہم بالکل اس طرح اپنے دماغوں میں سیٹ کر لیں کہ ہمیں قو انفسکم واہلیکم من النار، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ تو اسلام میں محنت کرنی ہے۔ اب پھر اسلام کے ارکان ہم نے پڑھے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ تو اگر ہم پہلے سٹیپ پر ہی آئیں تو ہم اسلام میں اتنے کمزور ہیں، ہمارا تو اسلام ہی کمزور ہے، چاہے جائے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، ہمارا اسلام والا ہونا بھی اللہ مجھے محفوظ فرمائے مشکوک ہے، کیونکہ ہمارے ارکان اسلام مشکوک ہیں۔ آگے جب ہم ایمان پر آئیں تو ایمان میں ہمارا کہاں توکل ہے، کہاں ہمارا ایمان میں توکل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ یقین اور توکل ہی تھا جو حضرت موسیٰ سمندر میں اترنے لگے ہیں۔ تو اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا سارے بنی اسرائیل مخالف ہو گئے کہ بھئی آپ نے اپنے رب کی باتیں کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں سرکشی تھی، بڑی عرصے یہ تربیت یافتہ ہیں فرعون کے، انہوں نے کہا دیکھا کہا تھا نا، تو وہ بس ایمان اور توکل ایسا تھا کہ اللہ نے کہا ہے تو اترنا ہے، اللہ نے فرمایا آپ اپنا عصا ماریں سمندر بن جائے گا، اور سمندر ایسے بن جائے گا جیسے برف کے پہاڑ ہیں۔ تو راستہ بن گیا، یہ ایمان تھا۔ اور ایمان میں جب مضبوطی آتی ہے تو پھر اللہ ہے، جب اللہ ہے تو میرے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، فوضوا امری اللہ، یہ نبی کا نعرہ تھا نا، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ تو یہ
سپرد کرنے کا مطلب اس کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کرے گا، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ مجھے اس معاملے میں کبھی بھی اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں حکم کریں آپ کے لیے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کا اس وقت اللہ کی ذات پر اعتماد تھا کہ اللہ ہی کے لیے تو ڈالا جا رہا ہوں، میری یہ کامیابی ہے، جس رب کے لیے اس میں ڈالا جا رہا ہوں وہی رب بچائے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا بردوں و سلاما، کیونکہ اگر صرف ٹھنڈی ہوتی تو ٹھنڈک بھی کبھی کبھی باعث اذیت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا سلامتی والا ہونا ہے، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا۔ تو وہ آگ جو کئی مہینوں سے جلائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈک اور سلامتی والا کر دی، ایمان تھا۔ تو اسلام ان کا مضبوط، پھر اس کے بعد ایمان۔ اس طرح میں ہمیں احسان پہ اگر دیکھیں تو احسان تو بالکل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہر وقت یہ استحضار ہو، ہر بندے کو یہ استحضار ہو، بچے بچے کو ہو، تو وہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے روزہ ہو نا، روزے کی حالت میں ہم کلی بھی کرتے ہیں نا، تو بس حالانکہ تنہائیوں میں کر رہے ہیں، لیکن ایمان ایسا ہے اور احسان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ احسان کا جو درجہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پانی منہ میں لے جا کر واپس باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو اپنے روزے دار بندے سے بے حد محبت ہے، اور اللہ اس کے بڑے لاڈ اٹھاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے تو اس کی منہ کی بو بھی بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان صحیح معنی میں وہ احسان کے درجے پہ پہنچا ہوتا ہے جو اللہ نے بندے سے مانگا ہے۔ تو ہر لمحے یہ استحسان اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ابھی یہاں بیٹھی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ سب یہاں۔ تو یہ درجہ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یقین کریں اتنی خوبصورت کیفیت ہے کچھ دیر کے لیے، خوبصورت، اتنی انتہائی خوبصورت۔ آپ دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور اس کی توجہ آپ پر ہو، تو انسان کو ایکسٹرا توجہ مل رہی ہو نا، تو وہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے زیادہ اٹینشن مل رہی ہے اس بندے کی طرف سے، اور مجھے اس سے محبت بھی ہے، تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو خوف نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ شوق ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہوں میں تو ہوں نا، کوئی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی سمجھتا ہے کچھ یا نہیں سمجھتا، اللہ تو ہے نا، تو پھر وہ اس کیفیت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی مطیع بن کے گزارنی ہے، جو ہم نے 3 عہد پڑھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم ہر لمحہ یہ استحضار کریں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہیں پڑھا تھا اور مجھے بہت خوبصورت لگا کہ کالی رات ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں اور کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر کالی ریت ہو، اور اس کالی ریت کے اور کالے پہاڑ کے اوپر کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے اندر کالا کیڑا ہو، اس کالے کیڑے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوق ہیں، اللہ ہم سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے سارے معاملات ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمارے رب ہی جب سارے معاملات ہمارے اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ ہمیں نہ دنیا میں رسوا فرمائیں گے نہ آخرت میں، بشرط یہ کہ ہم اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ تو آج ہم یہ نیت کریں گے افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عہدوں پر ثابت قدم بھی رکھے، اور ہماری جستجو اللہ کو پانے کی، اس میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، ہماری کیفیتیں، ہماری ندامتیں اور ہماری شرمندگیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔